اماں اتنا سارا سامان، اوفو یہ تو بہت زیادہ ہے۔ سکندر عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آیا تو اپنا سامان دیکھ کر کوفت اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ کہاں زیادہ ہے؟ ٹرین میں ہی تو لے کر جانا ہے، پھر یوں بھی وہاں خالی گھر میں کیا رکھا ہوگا؟ اماں ریشم کو ساتھ لگائے بدستور بڑے سے سوٹ کیس میں علم قلم بھرنے میں مصروف رہیں۔ سکندر کی اسلام آباد کی برانچ میں ٹرانسفر ہوئی تھی۔ گھر محکمے کی طرف سے ملا تھا، مگر ابھی صرف ضروری چیزیں ہی لا کر رکھی تھیں۔ کام کی سب چیزیں موجود ہیں، بیڈ ہے، ایک صوفہ سیٹ ہے اور کچن کے استعمال کے کچھ برتن موجود ہیں۔ سکندر بڑا سادہ مزاج، سنجیدہ اور قناعت پسند بندہ تھا۔ لے پگلا کہیں کا، اماں نے پیار سے گھورتے ہوئے چپت رسید کی۔ بھلا اتنی ہی چیزوں سے گھر سیٹ ہوتے ہیں؟ 2-4 ماہ بعد تیری دلہن آ جائے گی خیر سے۔ جب آئیں گی محترمہ تو خود ہی سجا سوار لیں گی، میری ڈیوٹی میں یہ شامل نہیں ہے۔ وہ تیزی سے اماں کی بات کاٹ کر اپنے کپڑے نکال کر تیار ہونے چل دیا۔ اللہ خیر خیریت سے وہ وقت لائے، شانو بیٹی اس گھر میں آئے، اللہ میرے بچے کو خوش و خرم اور آباد رکھے۔ باپ کی وفات کے بعد بڑے مشکل دن دیکھے ہیں، تب جا کے سکون اور سکھ چین کی گھڑیاں نصیب ہوئی ہیں۔ اماں محبت سے بیٹے کی ایک ایک چیز سنبھال کر رکھ رہی تھیں۔ اتنے میں وہ تیار ہو کر آ گیا۔ اچھا اماں اجازت دیجیے، 5:30 بجے گاڑی چلتی ہے، 5 تو ہو گئے، کچھ دیر اسٹیشن پہنچنے میں بھی لگ جائے گی۔ ہلکے آسمانی شلوار قمیض میں کف لنکس بند کرتا ہوا سکندر اپنے نمایاں ہوتے لمبے قد اور متین تاثرات والے بردبار چہرے سمیت بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اماں نے نظر اتارنے کے بعد چاروں کل پڑھ کر پھونکے اور بہت سارے پیار کے بعد نم آنکھوں سے رخصت کیا۔ اوکے چھوٹی، میں 2 ہفتے بعد چکر لگاؤں گا۔ تم نے امی کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ خوب پڑھنا بھی ہے۔ سیکنڈری کے ایگزام قریب ہیں، ٹھیک ہے؟ جاتے جاتے اس نے برادرانہ شفقت و شرارت سے ریشم کا سر تھپ تھپایا تھا۔ ریشم لاڈ سے اس کے کندھے سے لگ گئی۔ جاؤ میرے بچے، تمہیں اللہ کی امان میں دیا، جا کر فون ضرور کر دینا، اور ہاں جب تم آؤ گے تو میں شانوں کے گھر والوں سے بیاہ کی تاریخ لے لوں گی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اماں آپ نے دیکھ بھال کر ہی لڑکی کا انتخاب کیا ہوگا، مجھے آپ کی پسند پر بھروسہ ہے، بس خیال رکھیے گا کہ وہ گھر اور دل جوڑنے والی ہو، توڑنے اور برباد کرنے والی نہ ہو، اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہو، محبت، خدمت اور سوجھ بوجھ سے کام لینے والی ہو۔ سکندر بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ دکھائی تو ایسی ہی دیتی ہے، آگے تمہاری قسمت۔ شانو کی ماں بہت رکھ رکھاؤ والی، سلجھی ہوئی اور سلیقہ شعار عورت ہے، یقیناً بیٹی بھی ماں کا سایہ ہی ہوگی۔ اماں اور ریشم اسے چھوڑنے گیٹ تک آئی تھیں۔ اسٹیشن پر حسب معمول بہت رش تھا۔ ٹکٹ لینے کے بعد وہ گاڑی کے انتظار میں پلیٹ فارم کی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ابھی ٹرین آنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ سکندر نے وقت گزاری کے لیے اخبار پڑھنا شروع کر دیا۔ عرشی یار پلیز کچھ خیال کر لو، تم یہاں برآمدے میں کتاب میں منہ دے کر بیٹھ گئی ہو، سامان کون اٹھا کے لائے گا ویٹنگ روم سے؟ ٹرین بس 5-7 منٹ میں آتی ہوگی۔ کملائی ہوئی مصروف تھکن زدہ نسوانی آواز پر سکندر نے دائیں طرف گردن موڑی۔ سانولے سلونے پرکشش سی لڑکی کے چہرے پر بڑی ملاحت اور نرمی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جو اس نے لا کر بینچ پر بیٹھی کتاب آگے رکھے مطالعے میں مگن لڑکی کے قدموں میں رکھ دیا تھا۔ کس نے کہا تھا اتنا سامان اکٹھا کرنے کو؟ تیکھے نقوش اور نخریلے سے انداز میں مطالعہ کرتی وہ لڑکی ضدی اور ہٹ درم مزاج کی عکاسی کر رہی تھی۔ خالہ کی محبت کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد ہم لاہور آئے تھے ان کے پاس چھٹیاں گزارنے، ظاہر ہے ان کے دل میں ارمان تھے، بھانجیوں کے لیے جی بھر کے شاپنگ کرتی رہیں۔ لڑکی بدستور مکمل اور مدبرانہ انداز اپنائے ہوئے تھی۔ وہ دوسرا بیگ بھی ویٹنگ روم سے گھسیٹ لائی تھی۔ مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگا۔ تمہیں تو آج کل جسم کو چھونے والی ہوا سے بھی بیر ہو گیا ہے۔ ساملی لڑکی نے عرشی نامی لڑکی کو شرارت سے چھیڑا۔ میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکو، اپنی بے بسی یاد آتی ہے تو جی چاہتا ہے ساری دنیا کو آگ لگا دوں، ہر ہنستے چہرے کو ناخنوں سے ادھیڑ ڈالوں۔ وہ غضبناک ہو کر ایک دم جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے لہجے کی وحشت، بے رحمی اور جنونی کیفیت سکندر کو اس کی طرف متوجہ کر گئی۔ کتاب چہرے سے ہٹ جانے کے باعث چہرہ اور سراپا نمایاں نظر آ رہا تھا۔ گلابی چکنی جلد، سیاہ ریشم سے بال، سحر تراز گہری آنکھیں اور حسین خوشنما سراپا، وہ جیسے کوئی چھوٹی موٹی مہتاب دکھائی دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے چاندنی گلاب اور شہد سے مل کر بنی ہو۔ اس کے نازو ادا اور نخرے بے جا نہ تھے۔ اتنا حسن تو کسی کو بھی مغرور بنا سکتا تھا۔ اب یہ انداز چھوڑ دو عرشی، تمہیں حقیقت کا سمجھداری سے سامنا کرنا ہوگا۔ کیا حقیقت ہے اور کیا فسانہ، یہ تو اپنی اپنی سمجھ ہوتی ہے سندس بیگم، اور میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ تم اور ممی بھابھی سب مجھے حقیقت سے نظریں چرانے کا درس دے رہے ہو۔ میری ذہانت، خدا داد صلاحیتیں اور میرا کیریئر سب فضول کی منگنی کی نظر کر دیا گیا ہے۔ میرا مقام 3rd کلاس کچن نہیں، آفس کی ٹاپ گلاس میز ہے۔ مگر
وہ برہمی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے سندس کے پیچھے چل پڑی۔ سکندر کو لڑکیوں کی صنف سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ وہ پریکٹیکل سوچ کا مالک تھا اور ہر چیز میں تعظیم اور تناسب دیکھنے کا عادی تھا، لیکن ان دونوں لڑکیوں کی بحث کے نقطہ نظر نے بے ارادہ اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ گاڑی میں سیٹ بھی قریب ہی ملی۔ اب وہ زیادہ سہولت اور آسانی سے دونوں کے مکالمے سن سکتا تھا۔ میں کہتی ہوں اگر چولہا ہی جھونکنا ہوتا ہے تو ماں باپ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کیوں دلاتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں قلم کاغذ پکڑانے کے بجائے چکلا بیلن اور مرچ کے ڈبے کیوں نہیں تھماتے؟ کیا فائدہ اتنا سر کھپانے کا؟ اگر ڈگری حاصل کر کے گھر ہی بیٹھنا ہے اور روٹیاں تھوپنا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ سیٹ پر جم کر بیٹھنے کے بعد عرشی نئے سرے سے بھڑکنا شروع ہو چکی تھی۔ ڈگری حاصل کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ عورت گھریلو ذمہ داریوں سے آزاد ہو جائے۔ عجیب منطق ہے تمہاری۔ بھئی خدا نے مرد اور عورت دونوں کو کچھ مخصوص فرائض اور منصب عطا کیا ہے، جو جس کا کام ہے وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر سر انجام دیتا ہے۔ مرد معاشی کفالت کا ذمہ دار ہے تو عورت گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ دار ہے۔ کمانا مرد کا کام ہے تو گھر سنبھالنا عورت کی ڈیوٹی ہے۔ پھر اس سے فرار کیسا؟ سندس نے کندھے اچکا کر بڑے رسان سے ہموار لہجے میں کہا تھا۔ سکندر نے دل ہی دل میں اس کی سمجھداری اور ذہنی رسائی پر اسے دادِ تحسین سے نوازا۔ دونوں اپنے آپ میں اتنی مگن تھیں کہ کچھ فاصلے پر اخبار سامنے رکھے بباطن ان کی گفتگو کی طرف متوجہ سکندر کے وجود پر دھیان دینے کی فرصت نہیں ملی تھی۔ اگر تمہاری امی اور بھابھی تمہیں گھریلو کام کاج کی رغبت دلاتی ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتی ہیں۔ عورت کتنا ہی پڑھ لکھ جائے اس کی آخری منزل گھر ہی ہے، یہی اس کا صحیح مقام ہے۔ عورت گھر میں ہی سجتی ہے۔ سراسر بکواس ہے یہ۔ عرشی نے جلال کے عالم میں سیٹ پر ہاتھ مارا۔ روٹیاں تھوپنے اور جھاڑو کرنے کا کام تو ایک عام ان پڑھ اور جاہل عورت بھی سر انجام دے سکتی ہے، یہ کام تو پڑھائی لکھائی کے بغیر بھی آ جاتے ہیں۔ وہ ہنس کر طنزیہ انداز میں بولی، پڑھائی لکھائی کام میں سلیقہ اور نکھار پیدا کرتی ہے نادان لڑکی۔ سندس مخمل سے مسکرائی۔ ایک پڑھی لکھی ماں بچے کی بہتر طریقے سے پرورش کر سکتی ہے، اس کی تعلیم و تربیت اعلیٰ پیمانے پر کر سکتی ہے۔ تعلیم یافتہ عورت بچے کے لیے دوست، استاد، گائیڈ اور ہمراز ثابت ہوتی ہے۔ بچہ ماں سے ہر قسم کی بات شیئر کر سکتا ہے۔ پھر تعلیم یافتہ بیوی شوہر کے دفتری معاملات میں بہتر مشورہ دے سکتی ہے۔ وہ گھریلو مسائل کو پر اعتماد انداز میں مثبت طریقے سے حل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس طرح گھر چلانے میں شوہر کی بہترین معاون ثابت ہوتی ہے۔ مرد کا کام صرف کمانا اور گھر والوں کی ضروریات پورا کرنا رہ جاتا ہے۔ باقی ذمہ داری تعلیم یافتہ عورت خوش اسلوبی سے نبھا سکتی ہے، شوہر بھی خوش اور بچے بھی مطمئن۔ یوں گھر ہوا روشن روشن۔ سندس شوخی سے آنکھیں پھیلا کر بولی۔ ارشان کو تب چڑھنے لگی۔ اس نے غصے سے منہ پھلا لیا۔ تم اس مابی ٹائپ گفتگو سے پرہیز کیا کرو میرے سامنے، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا تم لوگ سمجھتے ہو۔ وہ جھنجھلائی۔ تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تعلیم ذمہ داری نبھانا سکھاتی ہے، اس سے جان چھڑانا نہیں سکھاتی۔ کیا مطلب؟ ارشان نے بھویں اچکائیں۔ بھئی تعلیم حاصل کرنے کا مطلب کام سے نجات تو نہیں ہے نا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرد تعلیم حاصل کر کے کہے کہ میں کام پر نہیں جاؤں گا، اور عورت تعلیم یافتہ ہو کر یہ سمجھنے لگے کہ اب کھانا پکانا اور گھر سنبھالنا اس کی ذمہ داری نہیں، یہ گھٹیا کام کوئی اور سر انجام دے تو دے، مگر اس سے توقع رکھنا عبث ہے۔ مگر پھر تعلیم حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ ارشان کی سوئی اسی پوائنٹ پر اٹکی ہوئی تھی۔ حد ہو گئی۔ سندس خفا نظر آئی۔ اتنی دیر سے سر کھپا رہی ہوں اور نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تعلیم حاصل کرنے والی عورت کی دیوی بنا کر پرستش کی جائے؟ سندس نے استہزائیہ کہا۔ تعلیم کا بنیادی مقصد ذہن و دل کو وسعت دینا اور عقل کو روشنی سے منور کرنا ہوتا ہے۔ بس کرو، علم بڑی دولت ہے کہ موضوع پر تقریر نہیں ہو رہی یہاں۔ ارشان نے اکتا کر کہا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ میں نے ماسٹرز چولہا جھونکنے کے لیے نہیں کیا۔ اس دن سے لے کر آج تک فرسٹ کلاس ڈویژن لی ہے۔ تقریر، بحث و مباحثہ، کھیل، آرٹ اور ایڈمن، ہر شے میں بے شمار شیلڈز اور ٹرافیاں جیتی ہیں۔ ماسٹرز کا رزلٹ آنے والا ہے، مجھے یقین ہے میں ٹاپ کروں گی۔ اتنی بے تحاشا کامیابیوں کے بعد میں نیک پروین بن کر آٹے دال کا بھاؤ معلوم کرنے لگوں، مرچ مسالوں کا حساب یاد کروں، کھانا بنانے کی ترکیبیں ڈھونڈوں، اپنے خاوند کے جوتے کپڑے اور کھانے پینے کا خیال رکھوں۔ لا حول ولا قوت، مجھ سے نہیں ہوتے یہ مکانہ کام۔ ارشان کے حسین چہرے پر تیش کی رنگین لہریں تیرتی ہوئی منظر کی دلکشی کو دوچند کر رہی تھیں۔ اس کے انداز میں حد درجہ نخوت اور کوفت عیاں تھی۔ سکندر نے ناپسندیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بذات خود ایسی لڑکیوں سے الرجک رہتا تھا۔ اس کا ذاتی خیال یہ تھا کہ مرد و عورت اپنے اپنے شعبہ زندگی اور اختیارات کے دائروں میں سجتے ہیں اور اسی سے معاشرے کا توازن قائم ہے۔ یہ کام تو تمہیں کرنے پڑیں گے مائی ڈیئر، اگر ہمارے کہنے سے نہیں تو اپنے ان کے آرڈر پر تو ہر صورت کرنا ہی ہوں گے۔
تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ٹھوکر کھا کر سنبھلنے سے پہلے ہی سنبھل جاؤ؟ سندس اسے سمجھا رہی تھی۔ اسی روش نے ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے، سکندر سوچ رہا تھا۔ پڑھی لکھی عورتیں گھروں میں ٹکتی نہیں، انہیں کھانا پکانے اور بچے پالنے کی ذمہ داری بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ وہ جان چھڑا کر دفتروں میں جا بیٹھتی ہیں اور خاوند سے لڑائی جھگڑے اور گرما گرمی کے بعد طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اس کے برعکس ان پڑھ عورتیں معاشرے میں چل نہیں سکتی، مرد کا ساتھ نہیں دے پاتی۔ اگر ان پڑھ بیاہ کر لائیں تو دور جدید کے تقاضوں کے مطابق گھر اور بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر پاتی، بچوں کے ساتھ ان کی سطح پر کمیونیکیشن ڈیولپ نہیں ہو پاتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پڑھی لکھی عورت کو اس کی گھریلو ذمہ داری اور معاشرتی فریضے سے آگاہ کیا جائے۔ شکر کہ ابھی کچھ ایسی پڑھی لکھی عورتیں موجود ہیں جنہیں بحیثیت عورت اپنی ذمہ داری کا احساس ہے اور وہ یہ ذمہ داری نبھا بھی رہی ہیں، مثلاً سندس۔ سکندر نے غیر ارادی نگاہ سندس کے سانولے سلونے چہرے پر ڈالی اور دل ہی دل میں اس کی ذہنی اپروچ اور لیاقت کو سراہا۔ یہ ہوتا ہے تعلیم کا مثبت اثر۔ ایسی خواتین پاکیزہ معاشرے کا سنگھار ہوا کرتی ہیں۔ اب تو مسکرا دے بھائی، آپ خیر سے بیوی والے ہو چکے ہیں۔ ریشم جھلمل کرتے اچھی کامدار لہنگا سوٹ میں جی بھر کر بھائی کی شادی انجوائے کر رہی تھی۔ اس کی کھلکھلاہٹیں یہاں وہاں پھیل رہی تھیں، اور وہ بھی اتنی حسین و ذہین اور طرحدار بیوی۔ کسی نے ٹکڑا لگایا تھا، دلہن کی تعلیم اور ذہانت کے بڑے چرچے سنے ہیں بھائی۔ کسی نے حاشیہ چڑھایا، ہماری بھابھی نے کوئی بورڈ نہیں چھوڑا جہاں سے ٹاپ نہ کیا ہو۔ ریشم بھابھی کی تھوڑی چھو کر اترا کر فخریہ بولی، اے خالہ تم نے اچھا ہاتھ مارا، سارا حسن اور ذہانت تو تمہاری بہو سمیٹ لائی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ اب اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی تلاش میں سرگردہ کسی خاتون نے بلبلا کر فریاد کی۔ فکر نہ کریں بھائی، آپ کے دن بھی پھریں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ کسی معمر خاتون نے ٹھٹھا لگا کر تابڑ توڑ جواب دیا۔ ایک زبردست کہا پڑا، ارے بھائی بہت ہو گیا، دلہن تھک گئی ہوگی، دیکھو تو 12 بج رہے ہیں، چلو بچیوں اسے کمرے میں لے جاؤ۔ او ہو، بیٹے کے دل کے جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ اماں کی بات پر کسی منچلی نے چٹکی لی تھی۔ تقریباً 1 بجے سکندر کو اپنے کمرے میں جانے کی اجازت نصیب ہوئی تھی۔ دلہن روایتی انداز میں گھونگھٹ کے اندر نہیں چھپی تھی، ظاہر ہے بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی تھی، اور آج کل کے جدید فیشن کے مطابق بیوٹیشن نے دوپٹہ صرف پیشانی تک سیٹ کیا ہوا تھا۔ تاہم وہ چونکہ قدرے رخ موڑ کر بیٹھی تھی اور سر اور پلکیں بھی کہیں حد تک جھکی ہوئی تھیں، اس لیے سکندر پہلی اچٹتی ہوئی نگاہ میں کچھ نہیں دیکھ پایا۔ کنڈی لگا کر وہ متوازن چال چلتا ہوا دلہن کے مقابل آیا تو بڑا مطمئن اور کسی حد تک حشاش بشاش تھا، گو کہ وہ مزاج کے اعتبار سے سنجیدہ اور بہت پریکٹیکل قسم کا بندہ تھا، مگر کسی نہ کسی حد تک لطیف جذبات ہر شخص میں موجود ہوتے ہیں، سو اس کا دل بھی خاصے خوشگوار انداز میں دھڑک رہا تھا۔ السلام علیکم، پرسکون لہجے میں ابتدا کرتے ہوئے جو ہی سکندر نے نگاہ ڈالی اس کا دل دھک سے رہ گیا، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، یوں لگا جیسے وہ پتھر کا بن کر رہ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناچنے لگے اور زمین پر قدم یوں جم گئے جیسے کسی نے سیخیں گاڑ دی ہوں۔ اس کے اعصاب ساتھ چھوڑتے محسوس ہو رہے تھے، کانوں کے پاس جیسے سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ یہ تو ارشان تھی، وہی حسین و مغرور نخوت کی ماری ضدی تیوروں والی حاکم مزاج لڑکی۔ کیسا بھیانک مذاق تھا! وہ اس طبیعت کی لڑکیوں سے خار کھاتا تھا، اور دوران سفر بھی اس کی گفتگو سن کر دل ہی دل میں سخت تنفر اور اشتعال محسوس کرتا رہا تھا۔ آج وہی لڑکی اس کی جیون ساتھی کے روپ میں اس کے سامنے تھی۔ سلام کا دھیرے سے جواب دیتے ہوئے ارشان نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر پلکیں گرائیں۔ اطمینان ہو گیا تھا کہ شکل و صورت کے اعتبار سے ٹھیک ٹھاک بندہ ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تصویر نہیں دیکھی تھی، اور سکندر نے تو ڈھنگ سے نام بھی نہیں سنا تھا۔ اماں شانو شانو کہتی رہتی تھیں، نکاح کے وقت سائن کرتے ہوئے پتہ چلا موصوفہ کا نام ارشان ہے، اور اب دیکھ کر دماغ گھوم گیا تھا۔ ارشان نے دوران سفر شاید ایک آدھ بار ہی اس کو دیکھا ہوگا، اس لیے اسے یاد نہیں آیا کہ آج سے پہلے وہ اسے دیکھ چکی ہے۔ یہی گمان ہوا تھا کہ شکل دیکھی دیکھی ہی لگتی ہے، مگر سکندر کے حافظے میں تو اس کی اور سندس کی صورتیں اچھی طرح محفوظ تھیں۔ سندس سکندر کو ایک دم ارشان کی سلجھی ہوئی باشعور کزن کا خیال آیا۔ اتفاق سے وہ شادی میں شریک نہیں ہو سکی تھی، اس کی امی کی طبیعت بہت خراب تھی اور وہ کراچی میں تھی۔ اگر ایسا اتفاق ہونا ہی تھا تو سندس کے نام ہی نکل آتا۔ سکندر اللہ تعالیٰ سے سخت شاکی تھا، وہ تو ایک لحاظ سے ہم مزاج بھی تھی اور گناگوں خوبیوں کی مالک بھی، مگر خیر اب گلے پڑا ڈھول بجانا تو ہوگا۔ سکندر کا جی مقدر ہو رہا تھا، اس نے ایسے جیون ساتھی کی تمنا تو نہیں کی تھی۔ اگر میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو عمر بھر کا ساتھ کانٹوں کی راہ گزر بن جاتا ہے۔ اب تو لگتا ہے بہت محنت کرنی پڑے گی محترمہ کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر بیڈ پر بیٹھ گیا، آہستگی سے اس کا سفید مخروطی ہاتھ تھاما اور انگوٹھی پہنا دی۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
اسے رسمن کچھ تو کہنا ہی تھا، تاہم لہجہ سپاٹ ہی تھا۔ جواب میں وہ چپ رہی، خدا جانے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا حیا سے مغلوب ہو کر۔ عام طور پر تو اس رات کو جذبات کے اظہار کی معراج قرار دیا جاتا ہے اور فریقین ایک دوسرے سے جذباتی اعتبار سے قریب ہو جاتے ہیں، مگر میرا نظریہ کچھ مختلف ہے۔ میرے نزدیک دماغ کی کارکردگی زیادہ مقام رکھتی ہے کہ دل کی کھیتی یعنی جذبات تو ہر کس و ناقص میں خدا نے فطرت کے اصولوں کے مطابق ودیت کر رکھے ہیں۔ جذبات کا اظہار تو جانور بھی کر سکتے ہیں، مگر عقل استعمال کرنے کی صلاحیت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر کوٹ اتارتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے مخاطب تھا۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آج کی رات ہم اپنے مزاج و عادات اور خیالات و احساسات سے ایک دوسرے کو آگاہ کریں۔ جذبات سے آگاہی تو فطری طریقے سے خود بخود ہو جاتی ہے۔ وہ ٹائی اتار کر ہاتھ میں لیے وارڈروب کی جانب بڑھا اور بادامی رنگ کا آرام دہ شلوار کرتا منتخب کر کے باتھ روم چلا گیا تھا۔ ارشان نے الجھے ہوئے کچھ متعجب سے انداز میں اس کی پشت کو گھورا اور پھر اسے غائب پا کر ٹانگیں سیدھی کر کے دھیرے دھیرے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی عقل تو تھی کہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے کی کچھ تدبیر کرتی۔ ایک لحاظ سے انسلٹ کا احساس بھی ہوا تھا۔ سکندر عام سی نگاہ ڈال کر سامنے سے اٹھ گیا تھا۔ نہ نگاہ کی وارفتگی نظر کی تھی، نہ اس سے شرارت جگائی تھی، اور نہ لبوں سے ستائش کا کوئی حرف نکلا تھا۔ عجیب روکھا پھیکا، آدم بیزار اور کسی حد تک سڑیل سا بندہ لگ رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکلا تو لباس بدل چکا تھا۔ اسی اثنا میں ارشان میک اپ صاف کر چکی تھی۔ ہاتھوں کی چوڑیاں، انگوٹھیاں، پیشانی کا ٹیکا اور جھمکے بھی اتار لیے تھے۔ البتہ 4-5 ہار گلے میں اسی طرح لٹک رہے تھے۔ ایکسکیوز می، دوپٹے کی پنیں اتار دیں، وہ بلاخر جی کڑا کر کے کترائے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئی۔ جوڑا پہنا کر بھاری بھرکم دوپٹے کو ٹکانے کے لیے اوپر سے بیوٹیشن نے 4-5 پنیں لگا دی ہیں جو اس سے اتر نہیں رہی تھیں کیونکہ عین جوڑے کے اوپر تھیں۔ بیڈ کی سمت بڑھتے ہوئے سکندر کے قدم ایک لمحے کو ٹھٹکے۔ ارشان ڈریسنگ ٹیبل کے آگے سٹول پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر پنیں نکالنے لگا۔ ارشان نے آئینے میں دیکھا، دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے۔ سکندر کے دل کا تو اسے علم نہیں تھا، مگر خود ارشان کو یہ قربت بہت محسوس ہوئی۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی عجیب بدتمیزی پر دھڑک اٹھا۔ پنیں نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے سکندر خاموشی سے بیڈ پر جا لیٹا۔ کپڑے تبدیل کر کے ہلکے نیلے سوٹ میں وہ باہر آئی تو سکندر کو اپنا منتظر پایا۔ وہ نیم دراز سا کوئی میگزین دیکھ رہا تھا۔ ڈبل بیڈ کے ایک حصے پر وہ دراز تھا، دوسرا غالباً اس کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی بیڈ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ سکندر نے میگزین ایک طرف ڈال کر بغور اس کے نکھرے دلکش سراپے کا جائزہ لیا۔ حسین و دلربائی کے یہ تمام تر خزانے اب سکندر کے نام تھے۔ سکندر کی آنکھوں میں خمار اترنے لگا۔ آ جائیں، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے قریب گرا لیا۔ ارشان نے ہاتھ سکندر کے شانے پر رکھ کر اپنا توازن قائم کیا تھا۔ سکندر کا ارادہ تو یہ تھا کہ آج ہی اس پر تمام تر صورتحال واضح کر کے اس کی آنکھیں کھول دیتا۔ وہ ایک عدد جامع لیکچر ذہن میں تیار بھی کر چکا تھا، مگر جذبات کی الغار نے وقتی طور پر اسے بے بس کر دیا اور وہ بھول ہی گیا کہ اسے کیا سمجھانے والا تھا۔ یہی کچھ ارشان کے ساتھ ہوا۔ وہ دل میں سوچ کے آئی تھی کہ پہلے ہی روز موصوف کے ہوش ٹھکانے لگا دے گی اور اپنی تعلیم اور ذہانت کے روب میں لا کر منمانی کرنے کا اختیار حاصل کر لے گی، مگر کچھ تو سکندر کے قطعی اور جامد تیور اور کچھ اس کی گرفت کی بے ہوشی کے باعث وہ کچھ کہنے کی کیفیت فراموش کر بیٹھی تھی۔ دونوں فطری کشش اور ماحول کے تقاضوں کے پیش نظر اپنا اپنا نقطہ نظر پس پش ڈالنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آئے دن کی دعوتوں اور ملنے ملانے کے چکروں سے فرصت ملی تو سکندر نے اسلام آباد جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ 15 دن کی چھٹی تھی جو اب ختم ہو چکی تھی۔ ارشان خاصی ناخوش تھی۔ لو بھلا، ابھی ہنی مون پر بھی نہیں گئے اور گھر کے دھندے شروع ہو گئے۔ بھئی ہنی مون کا مطلب و مقصد یہی ہوتا ہے کہ شادی شدہ جوڑا ایک دوسرے کو بنا کسی بیرونی مداخلت اور روک ٹوک کے اچھی طرح سمجھ سکے۔ تم یوں سمجھ لو اسلام آباد میں ہنی مون منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذہنی ہم آہنگی ہو اور دلوں میں چاہت ہو تو بندہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ہنی مون کا لطف حاصل کر سکتا ہے، اور دل پاس نہ ہو تو سوئٹزرلینڈ اور حسین نظارے بھی جذبوں پہ جمی برف کو پگھلانے میں ناکام رہتے ہیں۔ سکندر نے بڑی خوبصورتی سے اپنا نقطہ نظر بتا دیا تھا۔ ارشان تل ملا کر رہ گئی، تاہم بولی کچھ نہیں۔ دونوں میں بظاہر تو میاں بیوی کے رشتے سے لگاؤ اور اپنائیت پیدا ہوئی تھی، مگر اس تعلق میں ایک محسوس کی جانے والی کھچاوٹ تھی، یوں جیسے دونوں رسماً ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہوں۔ سکندر کی بات پر ارشان کی چڑھتی تیوریاں اور بھینجے ہونٹ چھپائے نہیں چھپے تھے۔ اسی طرح ارشان کے قدرے خود سر اور نخوت بھرے انداز پر سکندر کی آنکھوں میں ناگواری، غصے اور ناپسندیدگی کے جذبات ہلکورے لینے لگتے تھے، تاہم دونوں مصلحتاً خاموشی اختیار کر لیتے تھے۔ ارشان کا رویہ اماں اور ریشم سے بھی خاصا پرتکلف سا تھا۔ وہ کچھ لیے دیے انداز میں رہتی تھی،
یوں جیسے دانستہ اپنے اور ان کے درمیان فاصلہ رکھنا چاہتی ہو۔ اماں نے ڈھیروں دعاؤں کے ہمراہ انہیں رخصت کیا تھا۔ یہ کیا، ہم یہاں رہیں گے کیا؟ چھوٹے سے سادہ سے ہرے بھرے گھر کو دیکھ کر ارشان کو جھٹکا سا لگا تھا۔ یہ تو ابھی فرنشڈ بھی نہیں ہے۔ وہ ناخوشگوار نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سکندر اطمینان سے بیڈ پر بیٹھ کر جرابیں اتارنے لگا۔ یہ کام خواتین کے ہوتے ہیں، اب تم آ گئی ہو تو اپنی مرضی سے سیٹ کر لینا، ابھی 3 ماہ پہلے ہی تو یہاں آ کر شفٹ ہوا ہوں۔ ارشان کے جہیز کا ٹرک بھی شام کو پہنچ گیا تھا، حالانکہ سکندر نے اماں کو منع بھی کیا تھا۔ اماں یہیں لاہور میں رہنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے، پھر ہو سکتا ہے 1-2 سال بعد میری دوبارہ ٹرانسفر ہو جائے، وہاں ضرورت کی چیزیں موجود ہیں۔ لے پگلے دلہن نے اتنی چاؤ سے، اتنے ارمانوں سے اپنی پسند کا سامان بنوایا ہوگا، ظاہر ہے اس کو برتنے اور مرضی سے سیٹ کرنے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ اس کی چیز ہے بیٹا، وہی استعمال کرے اپنی سہولت کے مطابق۔ مگر یہ اتنا سارا سامان میں اکیلی کیسے سیٹ کروں گی؟ ارشان کے دل میں ہول اٹھنے لگے، جیسے ساری عورتیں کرتی ہیں۔ وہ نہایت لاپرواہی اور اطمینان سے جواب دے کر لباس تبدیل کرنے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا۔ پھر اگلے روز سکندر نے بھاری سامان تو سیٹ کر دیا، لیکن کچن کا سامان، آرائشی چیزیں اور الیکٹرانکس کے قیمتی سامان کو مناسب جگہ پر رکھنا بہرحال اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ بری طرح عاجز آ گئی تھی۔ اوہ، اس قدر قیمتی اور نازک کراکری کس بے دردی سے پھینکی ہوئی ہے تم نے کاؤنٹر پر۔ کچن کی دگرگوں حالت دیکھ کر سکندر برہم ہو رہا تھا۔ میں کیا کروں، اتنا کام ہے، مجھ سے نہیں ہوتی اتنی ایکسرسائز۔ وہ بھی جواباً بھڑک اٹھی، آپ کوئی ملازم کیوں نہیں رکھ لیتے؟ میں اکیلے تو سارا گھر نہیں سنبھال سکتی۔ سبحان اللہ، اتنا چھوٹا سا گھر آپ سے نہیں سنبھل رہا۔ میں 3 ماہ سے خوش اسلوبی سے گھر چلاتا رہا ہوں، اور ملازم رکھنے کا نہ تو ہمارے ہاں رواج ہے اور نہ ہی فی الحال میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ سکندر کے طنزیہ جواب نے ارشان کو تاؤ دلا دیا۔ وہ ہونٹ چبانے لگی، مجھ سے نہیں ہوتے ایسے 3rd کلاس کام۔ سکندر نے ایک چبھتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ کاموں کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی محترمہ، ہر کام اپنی جگہ اہم ہوتا ہے، اور گھر کے کام کاج عورت ہی کرتی ہے۔ اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ مرد ہانڈی روٹی اور جھاڑو بھاڑو میں عورت کا ہاتھ بٹائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ مردوں کی جگہ کمائی کر کے لائیں، معاشی ذمہ داری سنبھالیں۔ مرد ایک ہی کام کر سکتا ہے، یا کمائے گا یا کھلائے گا۔ تم عورتوں کو 2 دن باہر نکل کر رزق روزی کمانا پڑے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تم لوگ تو پھر گھروں میں چین سکون سے بسر کرتی ہو، اور گھر کے ہلکے پھلکے کام انجام دیکھ کر ہم پر چڑھ دوڑتی ہو۔ کبھی ہماری سیٹ سنبھال کے دیکھو، ہماری جگہ پر آ کے کام کر کے دیکھو۔ آج کی پڑھی لکھی عورت سب کچھ کر سکتی ہے۔ ارشان نے زوم سے گردن اکڑائی، جو عورت گھر نہیں سنبھال سکتی وہ اور کیا کرے گی؟ میں تو ایسی عورت کو عورت ہی نہیں سمجھتا۔ وہ استہزائیہ بولا، عورت مرد کی نوکر نہیں ہوتی۔ وہ چائے میں چینی ملاتے ہوئے پھٹ پڑی تھی۔ پھر مرد بھی عورت کا زر خرید نہیں ہوتا کہ اسے کھلائے پہنائے اور کما کر لا کر دے۔ سکندر چائے کا مگ اٹھا کر لاؤنج میں آ گیا تھا۔ اس طرح کی جھڑپیں گویا روز کا معمول بن چکی تھیں۔ بہرحال تمہاری چیزیں ہیں، تم نے ہی اسے استعمال کرنا ہے۔ اس طرح لاپرواہی سے ادھر ادھر پھینکو گی تو اپنا ہی نقصان کرو گی۔ سکندر بری ذمہ ہو گیا۔ وہ کپ ہونٹوں سے لگائے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ارشان بل کھا کے رہ گئی۔ ہر ذمہ داری عورت کے لیے ہی ہوتی ہے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ اپنی اپنی ذمہ داری تو ہر کسی کو خود ہی نبھانا ہوتی ہے۔ سکندر نے کندھے اچکائے، ہم بھی تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں سندس بھی کرتی ہے، ارشان نے برا سا منہ بنا کے یاد کیا۔ وہ عقل مند جو ٹہری، سکندر نے حد درجے سکون سے کہا۔ وہ اسے ٹرین کے سفر کے دوران اپنی موجودگی کا اسے بتا چکا تھا۔ ارشان نے سن کر منہ بسورا تھا، خاص طور پر سکندر کے اس جملے پر کہ سندس کے خیالات سن کر مجھے دلی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ میں ایسے ہی مزاج کا بندہ ہوں۔ آپ مجھے چڑھانے، زج کرنے اور بے بس کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وہ جل بھن گئی۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلنے لگی۔ واقعی کچھ زیادہ ہی کھردرا ہو گیا تھا اس کا رویہ۔ ابھی تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا شادی میں۔ اس نے گہری نگاہ سے کچھ فاصلے پر مگ تھامے جھنجھلائی کھڑی ارشان کو دیکھا۔ گہرے سبز اور گنزا کے سوٹ میں اس کی سرخ و سفید رنگت دمک رہی تھی۔ سحر تراز آنکھوں کی چمک اور نرم رسیلے ہونٹوں کا دلکش خم مقابل کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ اس کی تراشیدہ زلفیں بے ترتیبی سے ادھر ادھر جھول رہی تھیں۔ سکندر نے ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اسے اپنے قریب صوفے پر بٹھا لیا اور ایک بازو اس کے شانوں کے گیٹ کرتے ہوئے شگفتگی سے مخاطب ہوا۔ خفا کیوں ہوتی ہو یار؟ اچھا چلو موڈ درست کرو، کل آفس سے چھٹی ہے، ایسا کریں گے مل کر کراکری کا سامان کچن کے کیبنٹ میں سیٹ کر دیں گے اور پینٹنگز وغیرہ بھی لگا دیں گے۔ اور کوئی کام؟ اس کے پر حرارت اور گرم جوش حصار میں ارشان اپنا آپ بھولنے لگتی تھی۔ کام کہاں سے یاد رہتا؟ اس نے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں سر جھکا لیا تھا۔ اوفو، یقین کرو اتنے عرصے بعد تم سے مل کر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ گئی ہو۔
ارشان سندس سے گلے ملتے ہوئے مسرت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، I'm sorry یار، میں تمہاری شادی میں شریک نہ ہو سکی۔ دراصل امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ اچھا یہ سنبھالو اپنا شادی کا گفٹ۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ بڑے سے گفٹ پیک کو احتیاط سے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے ارشان نے محبت سے اسے دیکھا۔ ضرورت کی بھی خوب کہی، بھئی تحفہ دینا تو سنت ہے۔ اور سکندر بھائی آپ سنائیے، کیسے ہیں آپ؟ کیسی گزر رہی ہے؟ وہ صوفے میں دھسے اخبار سے شغل فرماتے سکندر سے مڑ کر مخاطب ہوئی۔ سکندر نے اخبار ایک سائڈ پر ڈال کر رسمی سی مسکراہٹ کے ہمراہ اس کی جانب دیکھا۔ اب تو بری بھلی گزرتے 3 ماہ ہونے کو آئے ہیں۔ دیکھا تم نے سندس، اس طرح یہ میرا دل جلاتے ہیں۔ ارشان کے دل میں جیسے تیر سا پیوست ہو گیا، لہجہ بھرایا ہوا اور شاکی تھا۔ کم آن ارشی، سکندر بھائی مذاق کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ مذاق ہی ہوتا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سندس نے الجھے ہوئے انداز میں سکندر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوشگوار تاثرات تھے۔ سندس نے سکون کی سانس بھری۔ انہیں تو میں پہلے دن سے پسند نہیں آئی، ہر بات میں، ہر کام میں نکتہ چینی، ہر نظریہ زندگی کی مخالفت۔ رنج سے ارشان کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ تو آپ کوئی ایسا کارہائے نمایاں سر انجام کیوں نہیں دے پاتی جس پر آپ کو تنقید و نکتہ چینی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ سکندر سینے پر ہاتھ باندھ کر بے نیازی سے مسکرا دیا۔ سندس آپ خود گھر کی حالت دیکھ کر ان کی کارکردگی کا جائزہ لے سکتی ہیں۔ فرنیچر اور کراکری پر منو گٹ جمی ہے، کچن اور باتھ رومز کی حالت ناگفتہ بے ہے، اور اس پر مزاج شاہی کی نزاکتیں۔ آپ کو تو مجھ پر چڑھائی کرنے کا کوئی موقع چاہیے۔ وہ سلگ کر رہ گئی۔ پلیز آپ لوگ یہ 2 طرفہ کارروائی کا سلسلہ ختم کر دیں، کچھ میرا ہی خیال کر لیں۔ میں مہمان ہوں آپ کی، اور مجھے مزید 2 ہفتے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے کچھ وجوہات کی بنا پر یہاں آپ کے پاس قیام کرنا ہے۔ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر سندس نے ماحول کو ہلکا پھلکا بنانے کی خاطر قدرے جتانے والے انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر صلح صفائی پر آمادہ کیا۔ یار تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آتی ہوں۔ ارشان کو اپنی کوتاہی کا احساس ہو گیا۔ وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ سکندر بھائی، ارشی کے مزاج میں کچھ بچپنا سا ہے، پلیز آپ درگزر کر دیا کیجیے۔ نزاکت اور سنجیدگی سے وہ سکندر سے مخاطب ہوئی۔ اب تک تو یہی کر رہا ہوں، آگے کا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سکندر کی قطعیت نے سندس کو لاجواب کر ڈالا۔ میڈم کو اپنی تعلیم اور ذہانت پر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ناز ہے۔ سکندر نے صوفے کی بیک پر ہاتھ سے لکیریں بناتے ہوئے کھڑے کھڑے کہا، مگر یہ نہیں جانتی کہ اس تعلیم اور ذہانت کو حالات کی مناسبت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈگری کو فخر و غرور کا ذریعہ بنانے والے لوگوں کو میں سرے سے تعلیم یافتہ ہی نہیں گردانتا۔ سکندر کا لہجہ 2 ٹوک اور واضح تھا۔ یہ تو میں بھی اسے بتھیرا سمجھاتی رہتی ہوں کہ تعلیم انسان میں اعتماد اور انکساری پیدا کرتی ہے، اسے مغرور اور سرکش اور بد دماغ نہیں بناتی۔ سندس کا لہجہ پست سا تھا۔ یہی بات اختلاف بنتی ہے ہم دونوں کے درمیان۔ سکندر نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ لیکن سکندر بھائی، اسے آہستہ آہستہ اور نرمی سے سمجھائیں، سختی اور بے لچک تیوروں سے تو منتے یار روٹ جاتے ہیں۔ سندس نے بلاخر جتا ہی دیا، بھئی بچیوں کی تربیت کے یہ کام تو والدین کی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ اگر شوہر بیویوں کو الف سے پڑھانا سکھانا شروع کر دیں تو گھر بس گئے پھر۔ سکندر لاپرواہی سے پیشانی کے بال پیچھے جھٹکنے لگا۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے؟ مرد گھر بنانے کے لیے کمائی کرتا ہے، کیا عورت اس کے اس گھر کو بسانے سجانے کے لیے عقل کا استعمال بھی نہیں کر سکتی؟ اگر نہیں تو پھر اس تعلیم و تربیت کا کیا فائدہ؟ سندس کی پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں ارشان کی طرف سے پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ جس بات کا اسے خدشہ تھا وہی ہوا۔ ارشان نے اپنے خود سر اور مغرورانہ انداز ترک نہیں کیے تھے، اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا۔ سکندر کے انداز بتا رہے تھے وہ کسی قسم کی لگی لپٹی رکھنے والا شخص نہیں تھا، 2 ٹوک، واضح، قطعی اور اٹل قسم کے ارادوں کا مالک تھا۔ اگر ان محترمہ کو گھر بسانے سے دلچسپی نہیں تھی تو آپ لوگوں نے اسے کیوں مشقت میں ڈالا؟ کر لینے دیتے نوکری کا شوق پورا۔ سکندر کا لہجہ خشک ہو گیا۔ انہیں اپنی ڈگری کے ضائع ہونے کا افسوس ہے، بیگار جھیلنے پر اعتراض ہے، گھر کے کام کاج گھٹیا اور تکلیف دہ لگتے ہیں، آپ لوگوں نے کیوں ان پر ظلم کیا؟ سندس کے حلق میں گولا سا بننے لگا۔ یا اللہ، ارشان کی بچی کیوں اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ وہ تو سمجھ رہی تھی دونوں میں خاصی انڈرسٹینڈنگ اور دوستی ہوگی۔ میں بنیادی طور پر ایسی نام نہاد ترقی پسند خواتین کو پسند نہیں کرتا۔ سکندر تو غالباً کچھ زیادہ ہی کھرا اور بے باک بندہ تھا، منہ در منہ کہے جا رہا تھا، یہ معاشرہ ایسی ہی خواتین کی ہٹ درمیوں سے تباہ ہوتا ہے۔ حد سے زیادہ پڑھی لکھی اور بالکل جاہل گوار ان پڑھ عورت دونوں موجودہ معاشرے میں نہیں چل سکتی، اور انہی کی وجہ سے گھر بگڑتے اور ٹوٹتے ہیں۔ ایک اپنی تعلیم کے زوم میں گھر برباد کر لیتی ہے تو دوسری اپنی لا علمی اور جہالت کی بنا پر مرد کے دل اور گھر میں قیام نہیں کر پاتی۔ وہ سکندر کے خیالات سے 100% متفق تھی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔
انتہا ایک طرف سے ہو یا دوسری طرف سے، بہرحال خطرناک اور ضرر رساں ہے۔ سنا ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں موصوف کی اماں اور بہن صاحبہ اسلام آباد تشریف لا رہی ہیں۔ اف، میں تو ایک عذاب میں پھنس گئی ہوں۔ آ جائیں گی میری پرائیویسی میں دخل اندازی کرنے کو۔ بھئی اب بندے کی اپنی بھی کوئی لائف ہوتی ہے، وہ تمہاری پرائیویسی کو کیا کہیں گی؟ سندس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ ان کے بیٹے کا گھر ہے، ان کا حق بنتا ہے۔ کیا شادی کے بعد لڑکا اپنی ماں بہنوں کو چھوڑ دے؟ تم تو ہمیشہ ہی ان کی سائیڈ لیتی ہو۔ ارشان جھلا سی گئی۔ مجھے کسی کی سائیڈ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سندس ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ یہ اتفاق ہے کہ ہم دونوں کے خیالات آپس میں ملتے ہیں۔ نہ جانے کیا ہوا، ارشان چونک سی گئی۔ اس کے دل میں عجیب سی پھریری دوڑ گئی۔ وہ مبہم سے انداز میں سندس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی تمہاری تعریف کرتے ہیں؟ ارشان کے لہجے میں ناقابل فہم قسم کا کسیلا پن اور کھچاؤ تھا۔ اچھی چیز کی تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے، سندس یوں ہی شرارت میں کہہ گئی۔ ارشان کی آنکھیں تحیر سے پھیلنے لگیں۔ اس کے اطراف میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ ابھی کچھ روز قبل یوں ہی ہنستے ہنستے سندس نے اسے اپنی ایک میڈم کا قصہ سنایا تھا جنہیں اپنی ڈاکٹریٹ پر بڑا ناز تھا، جبکہ ان کے سامنے والے گھر میں رہائش پذیر سہیلی اور کلاس فیلو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کاج اور گھریلو معاملات میں بھی طاق تھیں۔ میڈم کی شادی کے بعد دونوں کی دوستی برقرار رہی، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا اور دعوتیں وغیرہ ہوتی رہتی تھیں۔ ان کی سہیلی روز کوئی نہ کوئی مزیدار ڈش لے کر میڈم کے گھر آ جاتی، جس پر میڈم کے شوہر انہیں پھوہڑ کا طعنہ دیتے اور سہیلی کی ہنرمندی اور سلیقے کی کھلے دل سے تعریف کرتے۔ حالانکہ میڈم کی لو میرج تھی، مگر شادی کے بعد ان کے میاں کو ان میں ہزار عیب نظر آنا شروع ہو گئے۔ انجام کار کیا ہوا کہ ایک روز میاں نے طلاق دے دی اور کچھ عرصے بعد اس سگڑ سلیقہ مند سہیلی سے شادی کر لی۔ اور ارشی، تم سوچو، تمہاری تو لو میرج بھی نہیں ہے۔ سکندر بھائی شروع دن سے تمہاری عادات و اطوار اور مزاج سے نالاں ہیں، ایسے میں ان کا دوسری طرف بہک جانا اتنا تعجب خیز بھی نہیں ہوگا۔ سندس نے ساری بات بتا کر اسے سمجھایا تھا۔ کچھ بھی صحیح، ارشان سکندر کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ لاکھ بے رحم، بے نیاز اور کھردرا صحیح تھا تو اس کا نہ، اور نانا کرتے بھی وہ اس کے دل کا مکین بن چکا تھا۔ اسی لیے تو وہ اس کی ناروا باتیں اور تند رویہ برداشت کر لیتی تھی، ورنہ کب کا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلی جاتی۔ اس کا دل سکندر کے نام کی زنجیریں پہن چکا تھا، اب رہائی کیسے مل سکتی تھی؟ ارشان کو اپنے دل کی اس کمزوری پر بے حد غصہ بھی آتا تھا۔ آخر کیوں یہ اسی ستم گر کے لیے دھڑکتا ہے، اس کی نگاہ کرم کے لیے ترستا ہے، اس کے قدموں میں لوٹتا ہے؟ کہیں یہ کہانی میرے ساتھ تو نہیں دہرائی جائے گی؟ اس کا دل سہمے ہوئے کبوتر کی طرح جسم کے پنجرے میں پھڑپھڑانے لگا۔ سندس کے سلیقے، ہاتھوں کی لذت اور سمجھداری کی تو وہ اکثر تعریف کرتے رہتے ہیں۔ اس کا دل وہموں کے بھنور میں چکرا رہا تھا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا تھا۔ سندس بھائی کہاں ہو؟ سکندر قمیض ہاتھ میں لیے آوازیں لگا رہا تھا۔ ارشان چائے کی کیتلی چولہے پر چھوڑ کر بھاگی ہوئی ادھر آ گئی۔ کیا کام ہے مجھے بتائیے۔ تمہیں؟ سکندر نے استہزائیہ اسے دیکھا۔ کر سکتی ہو تم؟ اس کے طنزیہ لہجے پر وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ آپ بتائیے تو، وہ پس سے انداز میں ہاتھ مروڑتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ گریبان کے بٹن لگانا ہے، تم کہاں کر سکو گی؟ محترمہ کو تو سوئی پکڑنا بھی نہیں آتی۔ وہ پانی پانی ہو گئی، تاہم ہمت نہیں ہاری۔ وہ سندس کو اس کا موقع دینا نہیں چاہتی تھی۔ لائیے میں کوشش کرتی ہوں۔ اس نے قمیض لے لی اور سوئی میں دھاگا ڈال کر بٹن لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اوئی، اناڑی تو تھی، غالباً پہلی مرتبہ ہاتھ میں سوئی تھامی تھی، دوسرے ٹانکے پر ہی انگلی میں چبھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ تمہارے بس کا روگ نہیں۔ وہ اس کے ہاتھ سے قمیض لے کر اس کی زخمی انگلی کا جائزہ لینے لگا۔ تم تو بس اپنی ڈگری کے بل بوتے پر تخت نشینی کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ چبھتا ہوا کاٹدار لہجہ اور کچھ زخم کی دکھن، اس کی خوبصورت آنکھیں درد کے پانیوں میں ڈوبنے لگی۔ تاہم اس نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ پہلی فرصت میں سندس سے سلائی کڑھائی سیکھے گی، زیادہ نہ صحیح بوقت ضرورت چھوٹی موٹی ہاتھ کی سلائی تو آ سکے۔ یہ تم نے کیا بنایا ہے بھئی؟ سکندر رات کے کھانے پر سالن کا ڈونگا اٹھا کر چکن کا جائزہ لے رہا تھا۔ چکن کڑاہی بنائی ہے، وہ منمنا کر دھیمے سے جواب میں بولی۔ سکندر کا بھرپور کہکہا اسے شرمندہ کر گیا۔ لا حول ولا قوت، تم سے کس نے کہا تھا اتنا مہنگا چکن ضائع کرنے کو؟ تم تو ابتدائی مراحل میں مسور کی دال بنانا سیکھ لو، یہی بڑی بات ہے۔ بھلا اسے چکن کڑاہی کہتے ہیں؟ پرسوں سندس نے کیا زبردست بنائی تھی، کتنا ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں۔ ہتک کے احساس نے ارشان کا چہرہ سرخ کر ڈالا۔ اس جلاپے میں تو اس نے چکن کڑاہی بنائی تھی کہ سندس ابھی 2 روز پہلے بنا کر سکندر کی زبردست داد وصول کر چکی تھی۔ وہ ایک دفعہ دوبارہ کوشش کرے گی، کبھی تو ٹھیک بنے گی۔ ارشان نے دل میں ارادہ باندھ لیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ پہلے مارے باندھے اور سکندر کے روب میں آ کر سر انجام دیتی تھی، اب خود بخود دل چاہنے لگا تھا سکندر کو اپنا بنانے کے لیے۔
اسے اپنی ذات کے حصار میں قید رکھنے کے لیے، اس کی نظر کرم کے لیے۔ مگر عجیب مصیبت یہ تھی کہ جو کام کرتی اس کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ جھاڑ پونچھ کرنے لگتی تو ایک آدھ ڈیکوریشن پیس شہید ہو جاتا، جن کی صفائی کرنا شروع کرتی تو کراکری کا تیا پانچا ہو جاتا، کھانا پکاتی تو ہانڈی جل جاتی، برتن دھوتی تو برتن گندے، اندھلے اور چکنائی زدہ رہ جاتے، استری کرتی تو کپڑے جل جاتے، جھاڑو دیتی تو الٹا گرد ہر طرف بکھر جاتی۔ کبھی ایسے کام کیے جو نہیں تھے، اسے کہاں دلچسپی تھی گھریلو کام کاج میں؟ یہ سب کچھ تو اسے بکواس اور گھٹیا لگتا تھا، بس کتابیں ہی اس کا اوڑھنا اور بچھونا تھیں۔ پہلی مرتبہ کام کیا جائے تو یہی ہوتا ہے، کبھی وہ بددل ہو کر تھک ہار کر بیٹھ جاتی، ہمت ہار دیتی۔ میں شاید کبھی کسی کام میں طاق نہیں ہو سکتی، وہ آبدیدہ ہو جاتی۔ اس شام کو گھر میں سناٹا تھا۔ سندس کسی کام سے سکندر کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ ارشان دل بہلانے کو ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی، مگر ان بھاگتے دوڑتے نظاروں سے بھی دل کو چین نہ آیا۔ ٹی وی آف کر کے اس نے یوں ہی ریڈیو کی سوئیاں گھما دیں۔ ایک خوبصورت سا گیت نشر ہو رہا تھا، شادی بیاہ کی مناسبت سے رخصتی کا گیت تھا۔ آواز میں نفاست، روانی اور رچاؤ تھا۔ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ خوشی اور خوشحالی تو کب سے اس سے روٹھ چکی تھی۔ آخری مصرے پر وہ ایک دم چونک سی گئے۔ سوہنے ماہیدہ خیال چڑھی، اس کے ذہن میں یکدم بجلی سی چمکی، اور اس نے یہ خیال کب رکھا تھا، مجھے وہی کرنا چاہیے جو سکندر چاہتے ہیں، ان کے آئیڈیل کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہیے، اسی میں بقا ہے۔ سوچوں کی لہریں ذہن کے سمندر میں ادھر ادھر گردش کر رہی تھیں۔ والدین بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں اپنے گھروں میں شاد و آباد رہیں۔ یہاں سے اجڑ کر گئی تو کون مجھے خوش آمدید کہے گا، سب لعنت ملامت کریں گے۔ اب یہی میرا آخری نشیمن ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں اپنی خداداد صلاحیتوں کا اظہار کر کے اپنے اناڑی سے حسن کارکردگی کی شیر لینی ہے۔ ایک نیا عزم خون کے ساتھ ساتھ رگوں میں دوڑنے لگا۔ کیا ہوا جو ابتدا میں تنقید کے پلِ صراط سے گزرنا پڑا؟ وہ خود کو تسلی دے رہی تھی، آخر کبھی تو فتح میری ہوگی۔ میں سندس کو میڈم کی سہیلی کا کردار ادا نہیں کرنے دوں گی۔ جوش سے اس کا چہرہ تپ گیا تھا۔ ہر وہ کام جو سکندر کو سندس کے ہاتھ سے اچھا لگتا ہے، میں اسے سیکھ لوں گی، اپنے خیالات و نظریات کو ان کی خاطر بدل لوں گی، اور پھر وہ وقت دور نہیں ہوگا جب سکندر کے ذہن سے سندس کے کارہائے نمایاں اوجھل ہو جائیں گے، اور اس کی جگہ انہیں میرا سلیقہ، میری ہنرمندی اور منکسرانہ فطرت اپنا اسیر کر لے گی۔ خود میں عجیب سی قوت ابھرتے محسوس کر رہی تھی۔ سندس 2 ہفتے کے بجائے پورا 1 مہینہ وہاں رہی، اور اس دوران ارشان نے پوری کوشش کی کہ اس کے ہنر سے استفادہ کر کے زیادہ سے زیادہ کام سیکھ سکے۔ کن ذہن تو وہ کبھی نہ تھی، اپنی ذہانت کے بلبوتے پر بہت جلد وہ گھر سنبھالنے کا فن جان گئی تھی، تاہم ابھی ایکسپرٹ نہیں ہوئی تھی۔ سندس واپس کراچی روانہ ہوئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اب وہ بغیر کسی دھڑکے کے اطمینان سے اپنا کام سر انجام دے سکتی تھی۔ اسے سکندر کی طرف سے کسی قسم کی حوصلہ افزائی تو نصیب نہ ہوتی، تاہم اب وہ اعتراض اور نکتہ چینی کا سلسلہ تقریباً موقوف ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اماں اور ریشم اسلام آباد آ گئیں۔ ارشان نے خوش دلی سے ان کا استقبال کیا، ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رکھی۔ اسے اتنی چابک دستی اور سلیقے سے گھر سنبھالے دیکھ کر اماں خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ ان کے وہمات کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اے ماشاءاللہ، بہو نے تو گھر کا نقشہ ہی بدل دیا ہے، بڑا سلیقہ ہے میری بچی کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جوڑی سلامت رکھے۔ شانو بیٹی بالکل اپنی ماں کی طرح ہے۔ میں کہتی تھی نا کہ بیٹی بھی ماں کا دوسرا روپ ہوگی۔ وہی ہنرمندی، رواداری، سمجھداری اور ذہانت اماں صدقے واری ہوئی جا رہی تھیں۔ ارشان نرمی سے مسکراتی رہی۔ سکندر نے ایک دم چونک کر پہلے ماں اور پھر ارشان کی طرف دیکھا۔ اسے تو خبر ہی نہ ہوئی تھی کتنی جلدی وہ کارہائے نمایاں سر انجام دینے کی پوزیشن میں آ گئی تھی۔ اماں کی تعریف پر وہ بے ساختہ ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ واقعی اب وہ ہر لحاظ سے ہر کام میں طاق تھی۔ اس کے دوست ملنے کے لیے گھر آتے تو بھابھی کے لذیذ کھانوں کی تعریف کرتے تھے، خود وہ بھی اپنے ارد گرد ترتیب، تعظیم اور تناسب کی حکومت پاتا تھا۔ وہی چیزیں جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھیں، جنہیں وہ اپنے جیون ساتھی کے کام میں بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ کچھ تاخیر سے ہی صحیح، مگر بہرحال اب وہ ڈھنگ ارشان میں آ گئے تھے۔ ادھر آؤ کمرے میں، وہ اسے کچن سے بلا کر اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ جی، وہ کچھ دیر بعد پیچھے آئی۔ بھئی مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی، اور لوگ کارہائے نمایاں سر انجام دینے لگے۔ وہ بستر پر نیم دراز سگریٹ سلگائے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ آج اس کے لہجے میں طنز اور بے مروتی کے بجائے ستائش اور اپنائیت کے رنگ جھلک رہے تھے۔ آپ نے کس لیے بلایا تھا؟ وہ چپ چاپ اس کی سمت دیکھ رہی تھی۔ تمغہ حسن کارکردگی دینے کے لیے، ادھر سے برجستہ اور ذومعنی جواب آیا۔ ارشان نے گڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا۔ سکندر کی آنکھوں میں نرم نرم جوشیلے جذبے چمکے تھے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑنے لگی۔ سکندر نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بھئی تم نے اتنا مشکل قلعہ فتح کیا ہے، اتنی خطرناک مہم سر کی ہے، کچھ انعام تو ملنا چاہیے، بولو کیا مانگتی ہو؟ وہ بڑے موڈ میں تھا۔ آپ کے دل میں تھوڑی سی جگہ۔
وہ بے اختیار سسکتی ہوئی اس کے کندھے سے لگ گئی۔ تھوڑی سی، ارے بھائی ہم خود اپنے دل کا پورا پلاٹ آپ کے نام کر رہے ہیں، بقلم خود۔ سکندر نے دلی آمادگی کے ساتھ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا۔ جی ہاں، ارشان نے طنز بھری شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی دل جہاں کی سلطنت آپ سندس کے ہاتھ میں دے رہے تھے۔ کیا بکواس ہے یار! سکندر کو جھٹکا سا لگا۔ سندس کو؟ لا حول ولا قوت! اتنا خائن سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ برہم ہوا۔ آپ کو پہلے دن سے وہ پسند تھی، اس کے خیالات، نظریات، اس کے کام۔ وہ ناک منہ پونچھتے ہوئے بچوں کے سے ضدی پن سے بولی۔ سچ مچ خاصی احمق واقع ہوئی ہیں خاتون آپ۔ سکندر خود پر قابو پا کر اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے مسکرا دیا۔ خیالات کا ملنا اور بات ہوتی ہے اور دل کا ملنا ایک الگ حکایت ہے۔ خیالات کا کیا ہے؟ دنیا میں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں اربوں افراد کے خیالات آپس میں ملتے ہوں گے کہ اس میں قوموں کی بقا بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ… سکندر کو باقاعدہ ہنسی آنے لگی۔ خیالات تو میرے مادام ٹریسا کے ساتھ بھی ملتے ہیں، لیڈی ڈیانا کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، پروین شاکر، نوشی گیلانی یا نیلم احمد بشیر میں سے بھی کسی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ بھئی خیالات پر کسی کی اجارہ داری تو نہیں ہوا کرتی۔ تو کیا آپ کے دل میں سندس کا خیال نہیں آیا تھا؟ وہ عجیب بے تکے پن سے بے قراری سے دریافت کر رہی تھی۔ جواب میں سکندر کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کے بیجا واہمے پر غصے کا اظہار کرے یا ہنس کر ٹال دے۔ صرف میرے بلکہ سندس کے ذہن میں بھی کبھی ایسی بات نہیں آئی۔ وہ اسے پرسکون کرنے کے لیے سنجیدگی سے بولا، میں گلی گلی منڈلانے والا بھمرا نہیں ہوں۔ بری یا بھلی، جب تمہیں پہلی رات قبول کر لیا تو اب تم ہی گھر کی اور دل کی رانی ہو، مالک و مختار ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ پہلے روز سمجھوتے کی غرض سے قبول کیا تھا اور اب دلی آمادگی، مسرت اور محبت سے قبول کر رہا ہوں۔ سکندر نے آہستہ سے اس کا سفید مخروطی دودیا ہاتھ دبایا۔ ارشان کے انگ انگ میں سکون و سرور کی لہریں ہلکورے لینے لگی۔ بالآخر وہ اپنے سوہنے ماہی کو اپنا بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ امید ہے اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ تعلیم فخر و غرور کا ذریعہ نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کے ڈھب سیکھنے، سمجھنے اور برتنے کے لیے حاصل کی جاتی ہے، اور یہ کہ مرد و زن اپنے اپنے دائرہ کار میں ہی سجتے ہیں۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ پھر تو واقعی تم حقیقی انعام کی مستحق ہو۔ وہ شوخ تیوروں سے اس کی سمت جھکا۔ اس کی آنکھوں میں مچلتی پر حدت شرارتیں اور معنی خیز چمک ارشان کے چھکے چھڑا گئی۔ میں جاؤں؟ کچن میں کام یوں ہی پڑا ہے۔ وہ اس کی نگاہ سے گھبرا رہی تھی۔ اسے ان شریر نظروں سے حیا آ رہی تھی۔ مادام آپ یہ بات بھی سیکھ لیں کہ گھر کے ساتھ ساتھ گھر والے کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ وہ کون سا گانا تم اس دن سن رہی تھی؟ سوہنے ماہیدہ خیال چڑی۔ وہ اس کے دوپٹے کا پلو تھام کر دلچسپی سے اس کا چہرہ جانچ رہا تھا۔ اس کی بےتابیاں ارشان کے حواس ڈھیر کرنے کو کافی تھیں۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ ویسے یار ایک بات ماننے والی ہے، اس جذبہ رقابت نے تمہیں گھر کی راہ دکھا دی۔ اس لحاظ سے تمہیں سندس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ جراپا اور حسد کم از کم تمہارے معاملے میں بڑا پراثر ثابت ہوا کہ تمہیں بحیثیت ایک عورت کے اپنے منصب کی پہچان کرا دی۔ اور جواب میں وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔